2013 سے لے کر 2018 تک پاکستان مسلم لیگ نواز کے دور حکومت میں وفاقی کابینہ کے وہ ارکان جنہوں نے جنرل الیکشن 2018 میں قومی اسمبلی کی سیٹ پر الیکشن لڑا اور الیکشن جیتنے میں ناکام رہے۔ امیر مقام یہ مشیر سیاسی امور تھے۔ انہوں نے قومی اسمبلی کے 2 حلقوں سے الیکشن لڑا اور دونوں میں شکست کھائی۔ انہوں نے قومی اسمبلی کے حلقہ NA2 سوات سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا اور پاکستان تحریک انصاف کے ڈاکٹر حیدر علی خان کے 61,834 ووٹ کے مقابلے میں 41,366 ووٹ حاصل کر کے ہار گئے، جبکہ انہوں نے قومی اسمبلی کے حلقہ NA29 پشاور سے بھی الیکشن لڑا اور وہاں پاکستان تحریک انصاف کے ناصر خان موسیٰ زئی کی 49,779 ووٹ کے مقابلے میں 15,460 ووٹ لے کر الیکشن ہار گئے۔ محمد اکرم خان درانی یہ وفاقی وزیر تھے۔ انہوں نے قومی اسمبلی کے حلقہ NA35 پنو سے متحدہ مجلس عمل کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا اور پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان کے 1,13,843 ووٹ کے مقابلے میں 1,06,842 ووٹ حاصل کیے اور الیکشن ہار گئے۔ غالب خان یہ وزیر مملکت ریاستی اور سرحدی امور تھے۔ انہوں نے قومی اسمبلی کے حلقہ NA50 سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا اور آزاد امیدوار محمد علی وزیر کے 23,589 ووٹ کے مقابلے میں 731 ووٹ حاصل کر کے الیکشن ہار گئے۔ طارق فضل چودھری یہ وفاقی وزیر کیپٹل ایڈمنسٹریشن ڈیولپمنٹ تھے۔ انہوں نے قومی اسمبلی کا الیکشن حلقہ NA52 اسلام آباد سے پاکستان مسلم لیگ نواز ٹکٹ پر الیکشن لڑا اور پاکستان تحریک انصاف کے راجہ خرم شہزاد نواز کے 64,881 ووٹ کے مقابلے میں 34,087 ووٹ لے کر الیکشن ہار گئے۔ شاہد خاقان عباسی پاکستان مسلم لیگ نواز کے دور حکومت میں وزیر اعظم پاکستان رہے اور انہوں نے قومی اسمبلی کے 2 حلقوں سے الیکشن میں حصہ لیا اور دونوں میں شکست کھائی۔ قومی اسمبلی کا حلقہ NA53 اسلام آباد سے انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پر الیکشن میں حصہ لیا اور پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان کے 93,110 ووٹ کے مقابلے میں 44,347 ووٹ حاصل کیے اور الیکشن ہار گئے۔ NA57 راولپنڈی سے بھی شاہد خاقان عباسی نے الیکشن لڑا۔ یہاں پاکستان تحریک انصاف کے صداقت علی عباسی کے 1,36,616 ووٹ کے مقابلے میں 1,24,827 ووٹ حاصل کیے اور الیکشن ہار گئے۔ شیخ آفتاب احمد یہ وفاقی وزیر پارلیمانی امور تھے۔ انہوں نے قومی اسمبلی کا الیکشن NA55 اٹک سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پر لڑا اور پاکستان تحریک انصاف کے میجر ریٹائرڈ طاہر صادق کی 1,45,832 ووٹ کے مقابلے میں 1,02,075 ووٹ حاصل کر کے الیکشن ہار گئے۔ چودھری نثار علی خان یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے دور حکومت میں وفاقی وزیر داخلہ تھے۔ انہوں نے بھی قومی اسمبلی کے 2 حلقوں سے الیکشن لڑا اور دونوں میں شکست کھائی۔ NA59 راولپنڈی سے چودھری نثار علی خان نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا اور پاکستان تحریک انصاف کے غلام سرور خان کے 89,520 ووٹ کے مقابلے میں 66,782 ووٹ حاصل کر کے شکست کھا گئے، جبکہ قومی اسمبلی کا حلقہ NA63 سے بھی چودھری نثار علی خان نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا اور یہاں بھی پاکستان تحریک انصاف کے غلام سرور خان کے 1,02,632 ووٹ کے مقابلے میں 66,653 ووٹ لے کر الیکشن ہار گئے۔ چودھری جعفر اقبال یہ وزیر مملکت میری ٹائم افیئرز تھے۔ انہوں نے قومی اسمبلی کا الیکشن حلقہ NA70 گجرات سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا اور پاکستان تحریک انصاف کے سید فیض الحسن شاہ کے 95,415 ووٹ کے مقابلے میں 67,293 ووٹ حاصل کر کے الیکشن ہار گئے۔ سائرہ افضل تارڑ وفاقی وزیر نیشنل ہیلتھ سروسز انہوں نے قومی اسمبلی کا الیکشن NA87 حفظ آباد سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پر لڑا اور پاکستان تحریک انصاف کے چودھری شوکت علی بھٹی کے 1,65,835 ووٹ کے مقابلے میں 1,57,535 ووٹ حاصل کرنے کے باوجود بھی الیکشن ہار گئی۔ محمد طلال چودھری یہ وزیر مملکت داخلہ تھے۔ انہوں نے قومی اسمبلی کا الیکشن حلقہ NA102 فیصل آباد سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پر لڑا اور پاکستان تحریک انصاف کے ملک نواب شیر وسیر کے 1,10,168 ووٹ کے مقابلے میں 97,997 ووٹ حاصل کر کے الیکشن ہار گئے۔ حاجی محمد اکرم انصاری یہ وزیر مملکت کامرس اینڈ ٹیکسٹائل تھے۔ انہوں نے قومی اسمبلی کا الیکشن NA107 فیصل آباد سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پر لڑا اور پاکستان تحریک انصاف کے شیخ خرم شہزاد کے 1,26,651 ووٹ کے مقابلے میں 1,02,256 ووٹ حاصل کر کے الیکشن ہار گئے۔ عابد شیر علی یہ وزیر مملکت توانائی تھے۔ انہوں نے قومی اسمبلی کا الیکشن NA108 فیصل آباد سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پر لڑا اور پاکستان تحریک انصاف کے فروخ حبیب کے 1,12,182 ووٹ کے مقابلے میں 1,10,907 ووٹ لے کر الیکشن ہار گئے۔ رانا محمد افضل خان یہ وزیر مملکت خزانہ و اقتصادی امور تھے۔ انہوں نے قومی اسمبلی کا الیکشن حلقہ NA110 فیصل آباد سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پر لڑا اور پاکستان تحریک انصاف کے راجہ ریاض احمد کے 1,14,168 ووٹ کے مقابلے میں 1,08,091 ووٹ حاصل کر کے الیکشن ہار گئے۔ خواجہ سعد رفیق وفاقی وزیر ریلوے انہوں نے قومی اسمبلی کا الیکشن NA131 لاہور سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پر لڑا اور پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان کے 84,531 ووٹ کے مقابلے میں 83,775 ووٹ لے کر الیکشن ہار گئے۔
الحاج ملک سکندر حیات بوسن وفاقی وزیر نیشنل فوڈ سیکورٹی، انہوں نے قومی اسمبلی کا الیکشن حلقہ NA 154 ملتان سے بطور آزاد امیدوار لڑا اور پاکستان تحریک انصاف کے ملک احمد حسین ڈیٹ کے 74,283 ووٹ کے مقابلے میں 37,156 ووٹ لے کر الیکشن ہار گئے۔ سید جاوید علی شاہ وفاقی وزیر واٹر ریسورسز، انہوں نے قومی اسمبلی کا الیکشن حلقہ NA 51 ملتان سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پر لڑا اور پاکستان تحریک انصاف کے محمد ابراہیم خان کے 84,479 ووٹ کے مقابلے میں 73,544 ووٹ حاصل کر کے الیکشن ہار گئے۔ محمد بلیغ الرحمان وفاقی وزیر تعلیم اینڈ پروفیشنل ٹریننگ، انہوں نے قومی اسمبلی کا الیکشن NA 170 بہاولپور سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پر لڑا اور پاکستان تحریک انصاف کے محمد فاروق اعظم ملک کے 84,634 ووٹ کے مقابلے میں 74,739 ووٹ لے کر الیکشن ہار گئے۔ سردار محمد ارشد خان لغاری وزیر مملکت صنعت و پیداوار، انہوں نے قومی اسمبلی کا الیکشن NA 180 رحیم جار خان سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پر لڑا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سید مرتضی محمود کے 72,062 ووٹ کے مقابلے میں 55,085 ووٹ حاصل کر کے الیکشن ہار گئے۔ سردار محمد اویس احمد خان لغاری وفاقی وزیر پاور، انہوں نے قومی اسمبلی کا الیکشن NA 191 ڈیرہ غازی خان سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پر لڑا اور پاکستان تحریک انصاف کی زرتاج گل کے 79,932 ووٹ کے مقابلے میں 54,571 ووٹ لے کر الیکشن ہار گئے۔ پیر صدر الدین شاہ راشدی وفاقی وزیر سمندر پار پاکستانی اور افرادی قوت، انہوں نے قومی اسمبلی کا الیکشن حلقہ NA 209 خیرپور سے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے اوپر لڑا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پیر سید فضل علی شاہ جیلانی کے 95,972 ووٹ کے مقابلے میں 76,073 ووٹ حاصل کر کے الیکشن ہار گئے۔ رئیس غلام مرتضی خان جتوئی وفاقی وزیر صنعت و پیداوار، انہوں نے قومی اسمبلی کا الیکشن حلقہ NA 212 نوشہر و فیروز سے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے ٹکٹ پہ لڑا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ذوالفقار علی بیہند 90,663 ووٹ کے مقابلے میں 84,516 ووٹ حاصل کر کے الیکشن میں شکست کھائی۔ مفتاح اسماعیل وفاقی وزیر خزانہ تھے انہوں نے قومی اسمبلی کا الیکشن حلقہ NA 244 کراچی ایسٹ سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پر لڑا اور پاکستان تحریک انصاف کے سید علی حیدر زیدی کے 59,480 ووٹ کے مقابلے میں 21,247 ووٹ حاصل کیے اور الیکشن ہار گئے۔ مولانا امیر زمان وفاقی وزیر پوسٹل سروسز، انہوں نے قومی اسمبلی کا الیکشن NA 258 لورالائی موسیٰ خیل زیارت سے متحدہ مجلس عمل کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا اور بلوچستان عوامی پارٹی کے محمد اسرار خان ترین کے 43,164 ووٹ کے مقابلے میں 38,759 ووٹ لیے اور الیکشن ہار گئے۔ میر دوستین خان ڈومکی وزیر مملکت سائنس ٹیکنالوجی اینڈ واٹر ریسورسز، انہوں نے قومی اسمبلی کا الیکشن NA 259 ڈیرہ بگٹی کولو بارکھان سبی سے بلوچستان عوامی پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا اور جمہوری وطن پارٹی کے نوابزادہ شاہزین بگٹی کے 22,787 ووٹ کے مقابلے میں 11,958 ووٹ حاصل کر کے الیکشن ہار گئے۔ نواب میر ثناء اللہ خان زہری یہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی تھے، انہوں نے قومی اسمبلی کا الیکشن NA 262 مستون کلاس سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پہ لڑا اور متحدہ مجلس عمل کے سید محمود شاہ کے 26,711 ووٹ کے مقابلے میں 7,142 ووٹ لے کر الیکشن ہار گئے۔ اور جام کمال خان وزیر مملکت پیٹرولیم، انہوں نے قومی اسمبلی کا الیکشن NA 272 لسبیلا گوادر سے بلوچستان عوامی پارٹی کے ٹکٹ پر لڑا اور آزاد امیدوار محمد اسلم بھوتانی کے 59,016 ووٹ کے مقابلے میں 63,789 ووٹ لے کر ہار گئے۔ اس طرح پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت 2013 سے 2018 کے دوران وفاقی کابینہ کے یہ ارکان ہیں جنہیں جنرل الیکشن 2018 میں قومی اسمبلی کی سیٹ پر شکست کا سامنا کرنا پڑا۔